الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم بیان فرمایا. اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کا حکم دیا تھا. اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کا حکم دیا تھا. کیونکہ اصول بر بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے احکامات جزئیہ کو بیان فرمانا شروع کیا. یہ قصاص کا جو حکم ہے اس میں پورے ملک کی اصلاح ہے. ایک بندہ قاتل کو قتل کر دیا جائے قصاصاً تو باقی لوگ بچ جائیں گے، پورے ملک میں انارکی نہیں پھیلے گی. تو اس میں پورے ملک کی اصلاح ہے. یہ وصیت کے معاملات جو ہیں، میراث کے معاملات جو ہیں، ان کو پورے طور پر ادا کر دیے جائے تو پورے خاندان کی اصلاح ہے. اور رمضان شریف کے روزے رکھنے میں خود بندے کے نفس کی اصلاح ہے. یہ ایک اسے اگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پورا نظام بیان فرمایا. ایک بندے کی اصلاح سے پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے. جی، افراد سے خاندان بنتے ہیں، خاندان سے معاشرے بنتے ہیں، اور معاشرے سے ملک بنتا ہے، حکومت بنتی ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں چیزیں، ان تینوں کی اصلاح کا طریقہ مبارکہ عطا فرمایا. فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ صحیح ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا تو حکومت صحیح ہوگی. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ فرد صحیح ہے نہیں ہیں، معاشرہ بھی بگڑا ہوا ہے سارے کا سارا، اور حکومت وہ صحیح چاہیے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ بڑا ضروری ہے. اچھا، اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے. جیسے آج کل جو جاہل صوفی ہیں وہ بڑا زور دیتے ہیں اس بات پر، نہیں جی پہلے جو ہے وہ نفس کی اصلاح ہو جائے، سارے بندے باعزید بستامی بن جائیں، تو اس کے بعد پھر حکومت اسلام کی آئے. یہ بھی ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی نظریہ ان کا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ پہلے لوگ جو ہیں وہ جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو نئے ساتھ جاتے تھے، کبھی پہلے گئے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے. اور کوئی وہاں پہ غبن کر لیتا تھا، کوئی چیز اٹھا لیتا تھا وہاں سے، کسی سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی تھی، کوئی کسی کو جس کا قتل کرنا نہیں بنتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے. یہ سارے کے سارے بزرگ تھوڑی ہوا کرتے تھے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی کہ سارے جو ہیں وہ اصلاح نفس کا پورا جیسے حق ہے اسی طرح کر کے، سارے عبداللہ بن مبارک تو نہیں ہوتے تھے، سارے حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید تو نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی جاتے تھے. جیسے آج کل نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کا طریقہ آتا ہے، باقی سارے بیچارے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے جناب وہ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے کرتے رہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ کہیں بھی نہیں ہے ایسا کہ جناب جب تک کہ سارے لوگ جناب جنید بغدادی نہ بن جائیں تب تک جناب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جناب یہ اسلامی حکومت کا مطالبہ کریں. نہ، ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلامی حکومت کا مطالبہ کرنا جو ہے نا، یہ ہر بندہ مومن کا حق ہے، بلکہ ہر بندہ مومن کا فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس فرض کو پورا کرے. ہر بندہ مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ ایسے نہ گزارے، بلکہ خلیفہ اسلام کے تحت اپنی زندگی گزارے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں. اور یہ فرمایا کہ جو بندہ ایسے مر گیا جس کے گلے کے اندر حاکم اسلام کا پٹا نہیں ہے، یعنی کہ وہ حاکم اسلام کی اطاعت نہیں کر رہا، میں وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یہ حدیث ہے حضور کی. بتائیں ہمارے ہندوستان میں کتنے عرصے سے لوگ یہی موت مر رہے ہیں. ہم نے تو کبھی خلافت اسلامیہ کا نام تک نہیں سنا یہاں کہ ہمارے ہاں بھی حاکم اسلام آیا ہے. حاکم اسلام مسلمان حکمران ضرور رہے ہیں یہاں پہ، جتنا بھی ہو سکا تھا وہ دین بھی انہوں نے نافذ کی رکھا ہے، لیکن جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ تو ہم نے نہیں دیکھی نا. وہ تو ہمارے ہندوستان کی زمین، یہ جو ساری زمین ہے، ہندوستان مطلب پاکستان بھی ہندوستان ہی تھا، یہ بعد میں یہ الگ ہوا ہے، تو یہ اس زمین میں دیکھا ہی نہیں ہے. بر صغیر میں کہاں اسلام نافذ ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ جب ہم وہ دیکھیں. اصل میں یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، مولوی اور پیر بڑی رکاوٹ ہیں.
دین کے نفاذ میں، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ انہیں پتہ ہے جو آج نذرانے ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں اور ہمارا اپنا ذاتی بیت المال ہے، اگر اسلام کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ تو پھر اسلام کے بیت المال میں جائے گا، اس پہ تو پھر سارے غریب بھی کھائیں گے، مسکین بھی کھائیں گے۔ آج جو ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہ تو پھر غریبوں کے پاس چلی جائیں گی۔ اسلام تو پھر ہمیں اتنے رکھنے کی اجازت دے گا جتنا ہمارا بنتا ہے۔ بندہ ڈکا نہ توڑے، یہ پیر اور ان کے بچے بیچارے کہاں کام کرتے ہیں؟ ایک ڈکا، ایک ککھ نہ توڑے بندہ، اور جناب مزے ایسے کرے جناب جیسے بڑے بڑے رئیس کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے سارے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہیں سارے، یہ بھی اسلام کو اس لیے نہیں آنے دے رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے جب اسلام آیا تو ان کی عیاشیاں بدماشیاں بند ہو جائیں گی۔ جب بھی اسلام کی بات کی جائے، ٹی وی والے اینکر جو بیٹھے ہیں وہ پہلے بھڑک پڑتے ہیں، وہ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ جو ہماری باندروں والی اچھل کود ہے، ہم روزانہ جھوٹ کو پکڑ کے جناب ہم وہ معاملات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹ ہی جھوٹ چھوڑتے رہتے ہیں رات دن۔ اسلام نے تو جھوٹ پہ پابندی لگا دینی ہے، جیسے انہیں جھوٹی خبر پھیلانی ہے اسلام نے اسے طلب کر لینا، آپ بھی تجھے تو سیدھا کروں۔ تو اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو میراثی ڈرامے بنانے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہے اگر اسلام آتا ہے تو ہم جو ڈرامے بنا رہے ہیں روزانہ جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور لوگوں کے اخلاق تک برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام رک جانا ہے۔ اس لیے اسلام کی حکومت سے ایک ایک بندہ خائف ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے جو بیٹھے بیٹھے کہیں گے ہاں یار اسلام کی حکومت ہونی چاہیے، اسلام کی حکومت، اب تو ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے، لیکن اندر سے وہ سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی افسر ہیں سارے ڈرے ہوئے ہیں، انہیں پتہ بھی ہماری جو منتھلیاں مقرر ہیں وہ ساری بند ہو جائیں گی۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہم جس دکان پہ چلے جائیں وہاں سے جناب 5-7 کریٹ ہمیں کوک کے مفت میں مل جاتے ہیں، اور جناب کسی آئل والی فیکٹری میں چلے جائیں تو وہ آئل جناب آدھی اٹھا کے ہماری گاڑی میں ڈال دیتے ہیں، وہ یہ سارا بند ہو جائے گا ہمارا۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آخر ان لوگوں کے اندر اسلام کی محبت کیوں، اسلام کی حکومت کی محبت کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے اسباب ہیں اور علل ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ کافروں کو بھی پتہ ہے اگر اسلام کی حکومت آ گئی تو یہ ہمارے خلاف جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے وہ بھی اسلام کی حکومت یہاں نہیں آنے دیتے۔ وہ بھی ایسے لوگوں کو ہمارے ہاں مسلط کیے ہوئے ہیں جو اسلام کی حکومت سے خائف ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر ایک بندہ ڈرا ہوا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے یہ کافروں کی جو سازش، کافر بندہ اور کافر مزاج کا بندہ، یہ دونوں بندے، کافر مزاج بندہ کافر ہوتے بھی حیا ہے، اور کافر مزاج بندہ کلمہ تو پڑھے لیکن اس کی طبیعت میں بے حیائی ہو، یہ دو بندے کبھی بھی اسلام کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے۔ بابے سے پوچھا تھا نا، انہوں نے کہا جی ہاں جی، پھر جو اگر آپ کی حکومت آ گئی اسلام کی یہاں تو آپ پھر لڑکیوں لڑکے جو اکٹھے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ منع کر دیں گے؟ یعنی کہ بے حیاؤں کو اپنی بے حیائی کا مسئلہ بن گیا، انہیں فکر لائق ہو گئی کہیں یہ نہ، اس نے کہا پھر ٹی وی بھی بند کر دیں گے آپ، ٹی وی پہ جو گانے وغیرہ چلتے ہیں فلمیں وغیرہ وہ بھی بند کر دیں گے۔ بابے نے کہا ایک بار آنے تو دو، دیکھو کیا کیا چیز بند کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سارے بایزید بن جائیں، نہ سارے بایزید بنے، یہاں سارے یزید بنے ہوئے ہیں، نہ سارے بایزید بنے نہ حکومت آئے۔ انہوں نے کہا نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، ایک کہانی، کہاوت ہے، مثال ہے، کہتے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ سارے بایزید بنے نہ اسلام کی حکومت آئے، سارے کے سارے مزے کرتے رہیں۔ بہرحال جی یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر، روزے کی تاریخ کو بیان فرمایا، روزے کی تاریخ کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، تاریخ جو ہے نا یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ روزہ پہلے بھی فرض تھا، یہ کتنے روزے فرض تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور آگے قیامت تک روزے فرض ہی رہیں گے، پہلے بھی فرض تھے، لیکن وہاں نوعیت مختلف تھی، ان کے اوقات مختلف تھے، تعداد مختلف تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم پر روزے فرض تھے، حضرت ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک اور اس کے آگے سب پر 30 روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت میں روزے جو فرض تھے وہ ہر ہفتے کا روزہ فرض تھا، اور عاشورہ کا دن یہ ایک روزہ یہ فرض تھا۔
ٹھیک ہے نا، ایک روایت کے مطابق۔ دوسری روایت کے مطابق ان پر بھی پورے مہینے کے روزے فرض تھے، ساتھ یہ 2 لوگ روزے الگ سے فرض تھے۔ ہیں جی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، ان تک جو ہے وہ سارے سب پر روزے 3 دن کے روزے فرض تھے۔ کتنے دن کے روزے فرض تھے؟ یعنی آدم علیہ السلام اور ان کے بعد سارے کے سارے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ 3 دن کے کون سے تھے؟ 13، 14، 15 ہر چاند کی 13، 14، 15 جو روزے ہم پر بھی رکھنے مستحب ہیں۔ جیسے عاشورہ کا روزہ ان پر فرض تھا، ہمارے لیے مستحب ہے روزہ رکھنا، لیکن ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق تھا۔ لیکن انہوں نے خود روزے کا حلیہ بگاڑ لیا تھا۔ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے روزہ وہ رکھنا ہے جس کے اندر پکی ہوئی چیز نہ کھانی پڑے، جس میں آگ کا اثر نہ ہو، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کھا سکتے ہیں۔ جیسے ہندو جو ہیں ان میں بھی روزہ جو رکھتے تھے لوگ، وہ گاندھی جو تھا وہ بھی روزہ رکھتا تھا۔ روزہ کو اس روزہ تو نہیں کہہ سکتے اسے روزہ شرعی، وہ اسے برت کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ برت کہتے تھے۔ اور اس میں وہ صرف سیب کا جوس پی لیتا تھا، ہیں جی، اور کچھ پھل کھا لیتا تھا، باقی کسی چیز کے قریب نہیں جاتا تھا، کہتے تھے بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ ہیں جی، یہ کون سا روزہ بھی بتائیں؟ جیسے یہود و نصارہ ان کا روزہ، اب تو خیر یہود و نصارہ بھی روزہ کو چھوڑ چکے ہیں، جس طرح باقی دین چھوڑ چکے ہیں اس طرح روزے کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ سور جو ہے اس ذلیل نے تو حد کر دی۔ اس نے کہا کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ اور مکے کے مشرک یہ روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے پاگل کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بتائیں بندہ بھوکا مرے رب راضی ہو جائے؟ ہیں کیا رب جو ہے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بندے بھوکا مرے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا جی یہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے بھوکے مرے۔ اور اس نے یہاں تک کیا دیا، اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام اور مسلمانوں نے جو روزہ رکھنا شروع کیا یہ وہاں کے مشرکوں کو دیکھ کے شروع کیا۔ مشرک روزہ رکھا کرتے تھے، کہتے ان کی پیروی میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ تم جو ہے روزہ رکھو۔ ہیں جی، یہ پیر نیچر جسے کہہ رہے ہیں آپ، نیچریوں کا پیر، لبرل سیکولر لوگوں کا پیر جو ہے، یعنی ہر چیز میں آسانی ایسی کر دی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ اپنی اصل پر نہیں رہنے دیا اس نے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی یہود و نصارہ کی کہ اس نے کہا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے بھی، کیونکہ آج یہود و نصارہ بھی روزہ چھوڑ چکے ہیں، تو اس نے کہا یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی ان کو دیکھ کے شروع کیا، مکہ کے مشرکوں کو، کہ جناب اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بتائیں خدا ان باتوں سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ نہیں، اس نے کہا یہ تو رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے روزہ رکھنا۔ جیسے آج ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کی اس طرح لمبی ساری داڑھی کے ساتھ تصویر لگی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ قوم کا بڑا محسن ہے، اس نے یہی احسان کیا ہے قوم کو، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اعتماد ہی اٹھا گیا ہے۔ پہلے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا تھا رب تعالیٰ نے حکم دیا تو کیوں دیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کیوں دیا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند سمجھتا تھا، لیکن جب سے یہ ذلیل آیا ہے اس نے لوگوں کے اندر ایسی نظریت داخل کی ہے، ایسا لبرلزم اور سیکولرزم کا زہر گھولا لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں۔ آج لڑکے پوچھتے ہیں رب تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا تو وہ حکم کیوں دیا، ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے، رب تعالیٰ کے احکامات پہ یہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ یعنی بندے کو بندہ نہیں رہنے دیا اس نے، اور اس نے اپنی تعلیم کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ خود بیان کیا ہے، اس کی اپنی کتابوں کے اندر، یہ سنادید سر سید میں اور اس کی باقی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے یونیورسٹی اس لیے بنائی تھی تاکہ یہ لڑکے جو ہیں انسان بنیں گے۔ اس نے کہا ہوا یہ ہے جیسے پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے گدھے بنتے جاتے ہیں، جیسے پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے گدھے اور خچر بنتے جاتے ہیں۔ یہ اس کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں، یہ بابا نیچر، پیر نیچر کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا میرے ادارے سے، سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی جو بھی پڑھیں گے، اس نے کہا سارے خچر اور گدھے بنتے جا رہے ہیں اور ایسے بنتے رہیں گے۔ بتائیں بھائی، وہی لڑکے جو پڑھ رہے ہیں، تو جو بندہ جس سے پڑھے اس کا ادب آتا ہی نہیں آتا؟ یہ نہیں، محسن کا احسان ہی نہ بندہ مانے تو وہ انسان ہے، جس سے پڑھتے ہیں اسی کو لٹا کے مار رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک لڑکے نے بتایا یہاں کوئی سکول ہے لیاقت فاؤنڈیشن، اس کا ماسٹر وہ بھی پرلے درجے کا ذلیل ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، بڑا جو اسے ہیڈ پمپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو ہے، اس کے سکول سے جو 10ویں کے لڑکے پڑھ کے گئے نا جی، تعلیم پوری ہو جاتی ہے جب بندے کی تو ادب آ جاتا ہے، استاد کا احترام آ جاتا ہے، لیکن جیسے وہ پڑھ کے گئے نا
انہوں نے جناب وہاں کے سارے وہ توڑ دیے، پنکھے توڑ دیے، اور تعلیم پوری ہوئی تو جو بڑا ان کا پرنسپل تھا اس کے گھر کے باہر گالیاں لکھ گئے اس کے دروازے پر اور دیواروں پر، جی گالیاں لکھ گئے، زور زور سے نعرے مارتے رہے، تیری ماں کو، تیری بہن کو۔ میں نے کہا کیا تعلیم پائی ہے؟ اب آپ ذرا بتائیں یار، جو جس سے پڑھ کے جا رہا ہے اس کی ماں بہن ایک کر رہا ہے، جب آگے جائے گا وہ افسر بن کے بیٹھے گا تو پھر قوم کے ساتھ کیا کرے گا؟ قوم کے ساتھ کیا کرے گا وہ؟ یہ تو بھی نظام تعلیمی ایسا ہے، انسان نہیں رہنے دیتا کسی کو۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ جناب یہ انسانیت بھی یہاں ہے، سارا کچھ یہاں ہے۔ یہیں پہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ ہے، اخباروں میں چھپا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ سن 2005-6 کی بات ہے کہ ایک جو پروفیسر تھا اس نے کسی بچے پر سختی کر دی، جی رات کے وقت جب سویا، صبح نہانے کے لیے گیا تو لڑکوں نے ایسی ضلالت کی کہ اس کی ٹینکی کے اندر کوئی گندا پاؤڈر ڈال دیا، وہ جیسے گیا نا نہانے کے لیے، وہ اور اس کی بیوی دونوں کے سارے بال ہی جھڑ گئے، ایسی چیز کیمیکل ڈالا کہ اس کے پورے جسم میں کوئی بال ہی نہیں رہا۔ استاد اور ماسٹر اور ٹیچر دونوں گنجے ہو کے باہر کھڑے ہیں۔ بتائیں یہ کنہوں نے کیا ہے؟ اپنے شاگردان محترم نے کیا ہے، جو اس سے پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ کیا ہے۔ آج پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں اس دن جناب یہ کالجوں میں لڑکے، یونیورسٹیوں میں لڑکے، جس دن ان کا آخری سبق ہوگا نا اسی دن جناب ایک دوسرے پہ رنگ پھینک کے جناب وہ منا رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کی خاص رسم ہے وہ منا رہے ہوتے ہیں، اور پورے جسم پہ جناب تحریریں لکھی ہوئی ہیں، پورے جسم پہ جناب تحریریں لکھی ہوئی ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں، سارے ایک دوسرے کے وہ سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں یار یہ کون سی تعلیم ہے؟ پڑھتے جاتے ہیں پاگل کے بچے، الو کے پٹھے بنتے جاتے ہیں، یہ کون سی تعلیم پائی ہے؟ کبھی باپ نے بھی بیٹھ کے پوچھا اپنے بیٹے سے، بیٹے تو کیا پا رہا ہے وہاں، کیا پڑھ رہا ہے تو، کیا سیکھ رہا ہے تو؟ اور ایک عالم نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ دیہاتی نے اپنے بیٹے کو انگریزی اسکول میں داخل کروا دیا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا اسکول پڑھتا ہے تو بتائیں تعلیم کتنی پہنچ گئی ہے اس کی؟ وہ بیچارہ دیہاتی بندہ تھا، سادہ تھا، اس نے کہا کھڑا ہو کے موتنے لگا ہے تو اتنے تک تو پہنچ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے تعلیم اس کی۔ اس نے کھڑا ہو کے پیشاب تو کر لیتا ہے، یہ پتہ نہیں آگے تعلیم کہاں تک جاتی ہے۔ بتائیں یار یہ ایسی ضلالت پھیلی ہے، آج ان کے کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والوں کے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ آپ اسٹیشنوں پہ چلے جائیں، اڈوں پہ چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ہر جگہ جناب یہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوں گے، اور ادھر منہ اٹھا کے باتیں بھی کر رہے ہوں گے، اور کھڑے بھی سارے برابر میں ہوں گے۔ بتائیں گدھا بنایا یا نہیں بنایا اس تعلیم نے؟ تو اور پڑھائیں نا پھر بچوں کو ادھر۔ ہمیں تو تکلیف پڑتی ہے نا جناب، مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے، کبھی آگے پوچھیں گے بھی نہیں یار ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، کبھی خبر ہی نہیں لیں گے، بس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب پہ ذمہ داری ڈال دی ہے، خود ہی نبھاتے رہیں۔ یہ تو شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے دل میں یہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے ایک فکر ڈالی ہوئی ہے۔ حقیقت والی بات ہے، ان کے باپ بھی کبھی نہیں پوچھتے ہوں گے، میں روزانہ پوچھتا ہوں بچوں سے، ہاں بھی کس نے کیا سنایا ہے، روزانہ پوچھیں گے کسی بچے نے سبق ناغہ کیا ہو تو بتاؤ، منزل ناغہ کیا ہو تو سناؤ، بتاؤ۔ وہ باپ کبھی آئے نہیں ہمارے پاس پوچھنے کے لیے، ہاں جی ہمارا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سکول والے بھی اس طرح کرتے ہیں، ہاں جی وہ تو روزانہ پھٹیکیں ڈالتے رہتے ہیں، آج فلاں دن نے تو فلاں چیز پکا کے لے آؤ، فلاں دن نے تو فلاں چیز پکا کے لے آؤ، بنا کے وہاں بھی ماں بھی لائن میں لگی ہوئی ہے، باپ بھی لائن میں لگا ہوا ہے، بچے سکول پڑھ رہا ہے، 4-5 ہزار فیس بھی ہے، دے بھی رہے ہیں سارا کچھ، لائن میں پھر بھی لگے ہوئے ہیں، مہینے میں کئی بار بلا لیتے ہیں وہ، آج پیرنٹ میٹنگ ہے، آج فلانے کی اکیلی میٹنگ ہے، آج ماں کے لیے آ جائے، اس کا ابا اکیلا آ جائے، پہنچ رہے ہوتے ہیں سارے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ روزہ فرض کیا ہے تم پر، روزہ کیوں فرض کیا ہے جی؟ رب تبارک و تعالی نے آگے حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ظاہری بات ہے 3 چیزیں جو ہے نا اصل چیزیں، 3 چیزیں نفسانی خواہشات میں، کھانا پینا اور جماع، کھانا پینا اور جماع، یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کی طرف بندے کا نفس مائل ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہی تینوں چیزیں بندے کو روک دیں، مگر کہ رمضان شریف کے اندر صبح سے لے کر اس وقت تک ان تینوں چیزوں کے قریب نہ جائے، تینوں چیزوں کے قریب نہ جائے، اور ایسا بندہ نیک متقی پرہیزگار بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ حلال چیز کھانا پینا اور جماع، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، حلال ہونے کے باوجود پاس بھی کوئی نہیں ہے، چیز بھی موجود ہے، اس کے باوجود نہیں کھا رہا،
اس کے باوجود نہیں کھا رہا۔ یہ بندے کے نفس کو قابو کیا جا رہا ہے کہ مومن بندہ جو ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھے کہ ایک وقت ہے رب کا اتنا حکم مانا کہ اس نے حلال سے رک گیا، جیسے رمضان گزرا پھر حرام میں پڑ گیا۔ نہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرے منہ پہ جچتی نہیں ہے کہ تو اس طرح کا کام کرے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور مزے کی بات دیکھیں، حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے نا، یہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اکرم النخل فانها عمتکم فانها عمتکم، میں کہ تم کھجور کی عزت کرو، یہ تمہاری پھوپھی لگتی ہے۔ کھجور تمہاری کیا لگتی ہے؟ پھوپھی، ٹھیک ہے نا۔ وجہ یہ ہے اس کے پھوپھی کہنے کی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی، جو مٹی بچی تھی نا، اس مٹی سے رب تبارک و تعالی نے کھجور کو پیدا فرمایا ہیں، تو اس لیے یہ کیا لگتی ہے؟ ہماری پھوپھی لگتی ہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہی وجہ ہے جب بندہ مومن جو ہے نا سارے دن کا بھوکا ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب روزہ کھولنے لگے نا تو سب سے پہلی چیز تمہارے پیٹ میں جائے وہ کھجور ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کھجور ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کیونکہ یہ اور کھجور اور انسان کا خمیر ایک ہے، خمیر ایک ہے ہیں؟ جیسے وہ خمیر آپس میں وہ جدائی ہوئی نا، آدم علیہ السلام بن گئے، یہ انسان چل پڑے، وہ کھجور بن گئی تو وہ چل پڑی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اسی کھجور کو رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شجر طیبہ قرار دیا ہے، پاک درخت ہے یہ، شجر طیبہ قرار دیا رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی ایک بار ارشاد فرمایا تھا، آقا علیہ السلام میں ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن جیسی ہے۔ مومن جیسی کیوں نہ ہو؟ مومن کی پھپھی جو لگی ہیں، مومن کی پھوپھی جو لگی تو مومن جیسی ہونی ہے، پھوپھی بھتیجے جیسی ہوتی نا، کہ نہیں ہوتی؟ تو رب تبارک و تعالی نے اسی کھجور کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن جیسی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ درخت جو ہے اس پہ خزاں نہیں آتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اب جناب کھجور کے پتے گرے ہوئے ہیں، پتے گرتے ہیں اس کے، خزاں جتنی مرضی آتی رہے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، دھوپ جتنی مرضی پڑتی رہے اس کے پتے جو ہیں وہ تو نہیں جلتے، وہ تو ویسے کی ویسے کھڑی رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام میں بندے مومن کی مثال ہی ایسی ہے، میں کہ جتنی مرضی آفتیں آ جائیں، جتنی مرضی فتنے آ جائیں، مومن بندہ اس کا ایمان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو ساری چمک دمک یہ نظر آ رہی ہے نا ساری انگریز کی ساری، اس نے کہا یہ 1-2 دن کی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے لیے تاجدار مدینہ ہیں جو رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے آفتاب و مہتاب اور 14ویں کے چاند بن کے ہیں، ہمارے لیے ان کا نور ہی کافی ہے، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے، میں ایام معدودات، سبحان اللہ، یہ ایک بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے۔ جب کچھ کہتے ہیں نا کہ بندہ پریشانی کا اظہار کر رہا ہو، کہتے ہیں اے بچے یہ چند دن کی بات ہے، بس کیا کہتے ہیں؟ چند دن کی بات ہے۔ بچے کہے جی ابا جی مجھے پڑھنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، اس نے کہا ابا بیٹے چند دن کی بات ہے، خیر ہوگی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ دن تھوڑے ہیں، ایام معدودات، یہ تو چند دن ہیں، بس کیا ہیں؟ ایام معدودات، یہ تو چند گنتی کے دن ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر، میں جو بندہ تم میں سے بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھ لے، دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھ لے۔ ہے آسانی یا نہیں ہیں؟ دوسرے جتنے چھوٹے ہیں اتنے ہی رکھنے، جتنے چھوٹے ہیں اتنے رکھنے ہیں۔ آپ بل جمع کروانے جائیں، ایک دن چھوٹ جائے نا، تاریخ مقرر ختم ہو جائے تو دوسرے دن جائیں گے، اتنے لیں گے؟ زیادہ لیں گے نا، تو پھر آگے نہیں سمجھ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ میں جتنے چھوٹ رہے ہیں اتنے اور رکھ لو تم۔ اور آگے میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ بندہ جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور دل نہ کرے اس کا، یا اسے مشکل لگے روزہ رکھنا، تو وہ ایک دن کا فدیہ دے دے، مسکین ایک مسکین کو کھانا دے دے، ایک دن کا فدیہ، ایک مسکین کا کھانا دے دے، یہ فدیہ اس کا۔ یہ ذہن میں رہے، شروع میں جب روزہ رکھتے نہیں تھے تو ایک دم سے روزہ رکھنے کا حکم آیا، تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ لوگوں کو مشکل لگنا تھا، میں جس بندے کو روزہ رکھنا، اور ایک قرات کے مطابق یطوقونہ ہے، میں جس بندے کو تطوق ہو، تکلف ہو اسے، یہ تھوڑی سی دقت ہو کہ روزہ رکھنے میں، وہ بندہ جو ہے روزے کا فدیہ دے دے۔ یہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن رکھنے میں دوسری دقت محسوس ہو رہی ہے تھوڑی، تو وہ بھی فدیہ دے دے۔ روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت بھی ہے لیکن رکھنا نہیں چاہتا، وہ فدیہ دے دے۔
یہ ذہن میں رہے یہ پہلے حکم تھا، اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہ منسوخ ہو گیا حکم ہیں۔ جب دیکھا نا کہ لوگ جو ہیں اس کے عادی بن گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے نہ اب نہیں بھائی۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، میں کہ جو بندہ روزہ رکھنا چاہے تو بہتر ہے اس کے لیے، روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، میں کہ اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو تو، اگر تمہیں کوئی علم ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہیں جی یہاں ترغیب دلائی گئی ہیں، میں روزہ رکھ لو تم، اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر فدیہ دے دو، پھر کیا کرو فدیہ دے دو۔ فرمایا کہ پھر بھی اگر رکھو تو یہی بہتر ہے۔ ہیں کیسے ترغیب دلائی جا رہی ہے، شوق بھی دلایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں یہ ترغیب یعنی کہ ختم کر کے اس حکم یا جس حکم میں اختیار تھا، خیار حاصل تھا بندے کو کہ رکھے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، فدیہ دے دے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آگے وہ اختیار ختم کر دیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی، سبحان اللہ، میں کہ رمضان کے مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہیں جی۔ یہ ذہن میں رہے قرآن کا ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے، ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے۔ انزال کہتے ہیں ایک ہی بار نازل کرنے کو، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا شیئن فشیئن نازل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو ہے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا ایک ہی رات کے اندر، اور وہ رمضان شریف میں نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک خاص وجہ ہے ہیں کیونکہ عاشقان الہی جو تھے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، رب کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے چونکہ روزے کی جزا رب کا دیدار ہے، روزے کی جزا رب کا دیدار ہے، پورے 11 مہینے بھی دیدار کی تڑپ ہوگی، تو جب وہ اعلان ہو جائے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کی مزدوری ہی رب کا دیدار ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شدت جذبات میں، فرط محبت میں، فرط شوق کے اندر یہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنا کلام بھیج رہا ہوں، میری باتیں تم ایک دوسرے کو سناتے رہنا، تمہارے دل کو تسلی رہے گی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی کے لیے کہ میرے دیدار کے بغیر کہیں دنیا سے رخصت ہو جائیں، کہیں یہ کچھ کاری نہ بیٹھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا، کیونکہ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے اس کی باتیں کرتا رہتا ہے، رات دن اس کی باتیں کہتے ہیں جو فلاں ایسے جیسے بندے کے ہاں بچہ ہو نا چھوٹا سا، تو وہ جہاں بھی جائے گا اس کی باتیں سنائے گا، وہ علیحدہ بات ہے، اگلے بندے کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا اس کی باتیں سن کے، ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ایسے کہتا ہے، میرا بیٹا ایسے، میرا بیٹا تھپڑ میں مار دیتا ہے مجھے، ہیں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ اگلے بندے کو مزہ نہیں آ رہا، اسے مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ اسے محبت جو ہوئی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا تاکہ یہ میرے بندے جو ہیں نا یہ میری باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں، میری محبت جو ہے وہ ان کی یادیں تازہ کرتی رہے ان کے ساتھ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی رمضان کے مہینے میں یہ قرآن نازل فرمایا، ھدی للناس، یہ ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت کے اور فرقان کے واضح دلائل بھی ہیں، واضح روشن دلائل بھی ہیں فرقان کے، سبحان اللہ۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ جو بندہ فرقان، یہ قرآن کی صفت ہے، جیسے پڑھتے ہیں نا قرآن مجید فرقان حمید، یہ فرقان قرآن کی صفت ہے۔ فرقان مطلب بندے کو حق اور باطل میں تمیز آ جائے، حق اور باطل میں تمیز کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان، کیا کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کو۔ تو اب جو بندہ قرآن پورا پڑھ کے مولوی بھی بن جائے، اس سے حق اور باطل میں تمیز ہی نہ آئے ہیں تو سمجھے کہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا اس نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وہ جو پیچھے طاقت رکھنے والے بندے کو بھی فدیہ کی اجازت تھی، اب اس کی اجازت ختم، میں جو بھی بندہ رمضان شریف کا مہینہ پائے فلیصم، وہ روزہ رکھے، روزہ لازمی رکھے، روزے کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور آگے پھر استثناء کر دیا گیا مریض کا اور مسافر کا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کیونکہ پیچھے 3 بندوں کو اجازت تھی روزہ چھوڑنے کی، مسافر کو، مریض کو، اور جو رکھنا نہیں چاہتا اسے اختیار تھا کہ نہ رکھے، فدیہ دے دے۔ یہاں پہ 2 جو ہیں مریض اور مسافر، دونوں کی اجازت ویسی کی ویسے رہی، اور تیسرا بندہ جو ہے یعنی کہ طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو فدیہ دے دے، اس کی اجازت ختم کر دی گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے دن روزے اور رکھے، یعنی بیمار جب تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے، مسافر جب سفر سے واپس آ جائے تو روزہ رکھے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یا کہ وجہ بیان فرمائی کہ ایسا حکم دیا کیوں ہے، میں یرید اللہ بکم اليسر، میں رب تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا،
ہیں، یہ تنگی آسانی چاہتا ہے رب تمہارے لیے. ولا یرید بکم العسر، اور رب تعالیٰ تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تم یہ عدت پوری کر لو. یہ عدت ہے یعنی یہ گنتی پوری کر لو، یہ تعداد پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اس بات پر تکبیریں کہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دے رکھی ہے. اس بات پر تکبیریں کہو کہ رب نے تمہیں ہدایت دی ہے. ہاں، رب تبارک و تعالی نے محبوب کا دامن تمہیں دیا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تمہیں رب تبارک و تعالی نے قرآن دیا ہے، رمضان کے احکام دیے ہیں، روزہ دیا ہے، رات کا قیام دیا ہے، یہ شرعی احکامات تمہیں عطا فرمائے ہیں، یہ تمہیں ہدایت دی ہے. میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات پر تم تکبیریں کہو واہ مولا تیرا اتنا احسان ہے. آج کے مسلمان جو ہے وہ روزے رکھ کے رب پہ احسان کرتا پھرتا ہے. ادھر آ کے نماز پڑھ کے رب پہ احسان کرتا پھرتا ہے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھی ہے ہم نے، جیسے میں نے روزہ رکھا ہے میرے پاس نہ بھائی، نہ غلط بات نہیں کری، میں نے روزہ رکھا ہوا. پھر روزہ رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ کسی پہ احسان کر رہا ہے تو روزہ اپنے لیے رکھ. اچھا، روزہ رکھوایا ہی اسی لیے ہے تاکہ جو ہے نا اس کی نفس کی اصلاح ہو. کہ نہیں سمجھ آئی؟ مزے کی بات دیکھیں، یہ اگر جسے میں نے 3 چیزیں بیان کی آپ کے سامنے، پہلے قصاص تھا، پھر جناب وہ میراث وصیت ہیں جس میں پہلے میں ملک کی اصلاح ہے، پھر جناب خاندان کی اصلاح ہے، اب یہ نفس کی اصلاح ہے. مزے کی بات دیکھیے، یہ روزہ جو ہے یہ باقی دونوں چیزوں کی اصلاح کا سبب ہے. یہ روزہ باقی دونوں چیزوں کی اصلاح کا سبب ہے. معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا روزے سے، اور ملک بھی ٹھیک رہے گا. کیسے جی؟ بندہ صبر کرے گا حلال سے روک کر، تو بتائیں وہ وصیت کے معاملے میں گڑبڑ کرے گا؟ حرام کی طرف نہیں جائے گا. اچھا، جب بندہ رمضان کا روزہ رکھ کے صبر کا وہ ایسے سمجھے سراپا بن جائے گا صبر کا، تو بتائیں اس سے قتل ہوگا؟ پھر جب قتل نہیں ہوگا تو قصاص کی نوبت نہیں آئے گی. سبحان اللہ، یہ ایسا نظام دیا رب تبارک و تعالی ہے. نفس کی اصلاح سے پھر آگے ساری اصلاحیں ہوئی جا رہی ہیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات پر تم تکبیر کہو کہ میں نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ روزے بھی رکھو اور تکبیر بھی کہو. رہ گئے روزے ان کی گنتی پوری کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.